عمر کی خلافت حقہ کو علی نے تسلیم کیا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ نے تسلیم کیا ہے، عرب و عجم نے تسلیم کیا ہے۔ تم جلتے ہو جلو، تمہیں اگر عمر کی شان سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہ آئے، ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ ہم آج بھی عمر کی بلائیں لینے کو تیار ہیں کہ عمر کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ ملا مسلمانوں۔ سنو، غور سے سنو، اسلام کو اللہ نے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسلام کی حفاظت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی، اور اسلام کو پہلایا عمر نے، اسلام کو بڑھایا عمر نے، اسلام کو سمجھایا عمر نے۔ آپ دیکھیں، عمر کے کارنامے دیکھیں، کہ عمر خطبہ دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کا جوڑا پورا ہے، ہمیں تو جو کپڑے ملے تھے اس سے پورا جوڑا نہیں بن رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کپڑا زیادہ لیا ہے۔ تو امیر المومنین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اس کو جواب دے دو۔ بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے کپڑے کا حصہ بھی اپنے باپ کو دے دیا، عطیہ کیا، تاکہ ان کا جوڑا پورا ہو جائے۔ پھر امیر المؤمنین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے رب العزت کا کہ ہمیں ٹھیک کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو وہ بندہ اتنی جرت کرتا ہے کہ عمر اگر تو ٹھیڑا ہو جائے ہم تجھے اس تلوار سے ٹھیک کریں گے۔ عمر اتنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے والے، عمر اپنے آپ کو اتنے احتساب کے لیے پیش کرنے والے۔ واحد دنیا کا خلیفہ عمر ہے کہ جب بھی جس کو کرسی ملا اس نے اپنوں کو زیادہ دیا، عمر نے بھی زیادہ دیا، لیکن مراعات نہیں، سزا زیادہ دی۔ عمر نے کہا کہ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد جرم کرے گا اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے، ایک اس لیے کہ وہ مجرم ہے، ایک میری طرف سے، میں اس کا سرپرست ہوں، بطور سرپرست اس کو میری طرف سے ڈبل سزا دے، تاکہ آئندہ کسی کو ہمت نہ ہو کرسی کے غلط استعمال کرنے کی، کرسی کی غلط استعمال کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو، کسی کے دل کے کسی کونے میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اگر جرم کروں گا تو کیا ہوا، میرا باپ امیر المؤمنین ہے۔ اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی سزا اپنی جگہ پر مل جائے گی، پھر اس کے بعد ابا جان اپنی طرف سے دوہرا سزا دیں گے۔ تو یہ عمر ہے دوستو جس کی وجہ سے اسلام پہلا ہے، اور یہ عمر ہے دوستو جو راتوں کو پہرا دیا کرتا تھا، اور آدھی آدھی رات بیت المال سے سامان اٹھا کر مسکینوں کے، یتیموں کے گھروں میں لے جایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا کہ میری بہن ان کو پکا کر دے کر کھلا کر ان کو سلاؤ گے، پھر عمر جا کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھے گا۔ عمر تہجد میں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرما رہا ہے کہ میں کس طرح جاؤں اللہ کے سامنے تہجد پڑھوں کہ میری رعایا میں بچے ابھی تک بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ عمر جا کر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہے، مصلی پر کھڑا ہو، عمر کو اللہ سے شرم آتی۔ وہ عمر جو کہتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھوکا مر جائے تو سوال عمر سے ہوگا،
وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا مگر کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، وہ عمر جو بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا ہے۔ بیت المقدس بہت عظیم جگہ ہے۔ جب وہاں اسلام کی فوج پہنچی ہے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے تو شکست کھا جاؤ گے، تو شکست کھا جانے سے ہم لوگ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آ جائے، ہم لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں دیں گے، امیر المؤمنین کو دیں گے۔ عظیم جگہ ہے، عظیم نسبت ہے، عظیم چابیاں ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کی چابیوں کو لینے کے لیے عمر خود تشریف لے آئے۔ ہم عمر کو زحمت دینا چاہیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ نہیں جا رہے، ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، ایک غلام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، 2 بندوں کی جماعت ہے۔ جب مدینہ منورہ سے نکل کر ایک منزل پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس منزل سے روانہ ہونے پر غلام کو کہتے ہیں کہ تو سوار ہو جا، میں نکھیل سنبھال لوں گا۔ غلام کی چیخیں نکلتی ہیں کہ عمر میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، میں ایک عام سا بندہ ہوں، تو امیر المؤمنین ہے، میں خادم ہوں، آپ مخدوم ہیں، میں مقتدی ہوں، آپ امام ہیں، میں سامعین میں سے ہوں، آپ خطیب ہیں، اتنی نسبتوں کے باوجود میں سوار ہو جاؤں، آپ پیدل چلیں گے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ عمر فرماتے ہیں میرا حکم ہے، آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ ایک منزل آپ سوار ہوں گے، ایک منزل میں سوار ہوں گا۔ جب یہ سفر اس طرح طے ہوتا ہے، ایک منزل آقا سواری کرتا ہے، ایک منزل غلام سواری کرتا ہے، آخری منزل سے جب بیت المقدس کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے، سبحان اللہ، غلام کی باری ہے۔ غلام کہتا ہے اب تو بیت المقدس سامنے ہے، مجھے شرم آتا ہے کہ میں سوار ہوں، آپ نکھیل لے کر آگے آگے جائے۔ فرمایا نہیں، انصاف کے خلاف، انصاف کے خلاف ہے، آپ سوار ہو جائیں، آپ کی بھاری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، جوتا ہاتھ میں لے کر ایک جوتا پہنے ہوئے بیت المقدس جا رہے ہیں، اور سامنے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار، عیسائیوں کے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کتابوں میں دیکھ رہے ہیں کہ عمر اس طرح بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ واقعی یہی عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیں عمر پر فخر ہے، بجا فخر ہے، ہم عمری ہے، بجا ہم اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ اس نسبت پر اللہ ہمیں استقامت دے دے، کہو آمین۔ اس نسبت پر اللہ ہمیں غیرت دے دے، کہو آمین۔ اس نسبت کا اللہ ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔